السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ایک نئے انداز اور بالکل منفرد طریقے سے ہم آپ کے سامنے عید الاضحیٰ اور قربانی سے متعلق تمام مسائل کو اس ویڈیو میں اس انداز میں شیئر کریں گے کہ اے سے انگریزی الفابیٹ اے سے اور اردو میں الف سے جتنے مسائل شروع ہوتے ہیں، الف سے مثلا جانور کی آنکھ کیسی ہو تو اس کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی، الف سے اجازت پرمیشن آتا ہے کہ دوسرے کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو اس کی اجازت کے کیا مسائل ہیں، تو ان تمام مسائل کو ہم ایک ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ گویا کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ قربانی کا انسائکلوپیڈیا ویڈیو کی شکل میں آپ کو ملے، تو اس ویڈیو میں ہم الف سے یا انگریزی الفابیٹ اے سے شروع ہونے والے تمام مسائل کا آپ کو تسلی بخش جواب دیں۔ تو چنانچہ آئیے، قربانی سے متعلق جانور کے اندر کون سا عیب ہوتا ہے؟ مثلا آنکھ، جو جانور بالکل اندھا ہو یا کانا ہو یا اس کی آنکھ کی 1/3 روشنی یا اس سے زیادہ چلی گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں البتہ جو جانور ترچھی آنکھوں سے دیکھتا ہے، بہنگا ہے، تو اس کی قربانی درست ہے۔ اجازت، اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کی واجب قربانی کرنا چاہے تو اس سے اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ اجازت کے بغیر قربانی کرنے کی صورت میں دوسرے کی واجب قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی جگہ یہ رواج ہو کہ شوہر اپنی بیوی یا اپنے والد یا اپنی بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کر دیا کرتا ہے اور بیوی اور اولاد کو بھی یہ بات معلوم ہو، تو اس عرف اور رواج کی وجہ سے ان کی طرف سے واجب قربانی درست ہو جائے گی۔ صریح اجازت لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ عرف اور رواج کافی ہوگا، اور جہاں یہ عرف نہ ہو، رواج نہ ہو، تو واجب قربانی کے لیے صریح اور صاف طور پر اجازت لینا ضروری ہے، ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اجتماعی قربانی، سب لوگ مل کر قربانی جو کرتے ہیں، موجودہ دور میں اجتماعی قربانی کا رواج عام ہو رہا ہے، اور بہت سارے مدرسے، ادارے یہ خدمات بھی انجام دے رہے ہیں، تو یہ بالکل جائز ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت اور برائی نہیں، بلکہ اگر کھال کی وجہ سے یا مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کے اخراجات میں تعاون کی وجہ سے اجتماعی قربانی میں حصے لینے کو ترجیح دینا بہتر ہے، تاکہ قربانی بھی ہو جائے، اور اسی طریقے سے حکومتی طور پہ گائیڈ لائن آ جائے اور جگہ بھی نہ ہو علاقوں میں، تو ایسی صورت میں ایسی تنظیم، ادارے جن کے پاس جگہ ہوتی ہے جانور کو گرانے اور ذبح کرنے کی، تو وہاں پر حصے لینا اور اجتماعی قربانی میں حصے دار بن جانا بہتر ہے، کیونکہ قربانی بھی ہو جائے گی اور پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور کھال بھی مستحق لوگوں تک کو مل جائے گی۔ اجتماعی قربانی میں ایک بات خاص طور پر یہ خیال رکھنے کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر حرام آمدنی اور انکم والے افراد کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ شرکت نہ ہو، ورنہ قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے اجتماعی قربانی کا نظام کرنے والے مدرسوں پر ضروری ہے کہ اس بات کا خیال رکھیں، اور اس کی آسان سی شکل اور صورت یہ ہے کہ جہاں حصوں کی بکنگ ہوتی ہے وہاں بڑے بڑے حروفوں میں یہ اعلان لکھ کر لٹکا دیا جائے کہ حرام آمدنی والے، مثلا سود، جوا، بینک انشورنس، ڈاکہ چوری کی رقم والے اجتماعی قربانی میں شرکت نہ کریں، ورنہ وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ اسی طریقے سے اجتماعی قربانی میں مشترکہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے جن 7 حصے داروں کی طرف سے یہ قربانی ہے، اس کا تعین اور ذبح کرتے وقت ان کی طرف سے قربانی کی نیت کرنا ضروری ہے، ورنہ متعین نہ ہونے کی صورت میں قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ اجتماعی قربانی میں اگر رقم بچ جائے تو کیا کریں؟ اگر اجتماعی قربانی میں قربانی کرنے کے بعد رقم بچ جائے تو بقیہ رقم واپس کرنا لازم ہوگی۔ رقم جمع کرنے والوں کی اجازت کے بغیر بچی ہوئی زائد رقم
اجتماعی قربانی کرنے والوں کے لیے رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اجتماعی قربانی کرنے والا اجرت کے طور پر کچھ لینا چاہے تو شروع ہی سے اس کو متعین کر دے اور متعین کر کے وہ لے سکتا ہے، بعد میں کسی طرح کی بدگمانیاں نہ ہوں۔ اسی طریقے سے ادھار لیے ہوئے جانور سے قربانی کرنا درست نہیں، کیونکہ وہ غیر کی ملکیت میں ہے۔ ہم نے ادھار لیے ہوئے جانور فلاں سے بکرا لے لیا کہ ہم آپ کو آئندہ سال دے دیں گے، جب ہمارے حساب اچھا ہو جائے گا، یا ہماری بکری بچے دے دے گی تب ہم آپ کا بکرا اتنا بڑا ہی لوٹا دیں گے۔ تو ادھار لیے ہوئے جانور کی قربانی بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ وہ آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے، وہ تو دوسرے کی ملکیت رہا ہے۔ اسی طریقے سے اسلامی یادگار، دنیا کا عام دستور ہے کہ عظیم الشان کارناموں کی یادگاریں قائم کی جاتی ہیں۔ عام طور پر اس کے لیے مجسمے رکھے جاتے ہیں، مورتیاں رکھی جاتی ہیں، ہیکل رکھے جاتے ہیں، مخصوص شکل کھڑے کر دینے یا کوئی اسٹیچو بنا دینا یا مورتی بنا دینا یا کوئی تعمیر کر دینے کو کافی سمجھا جاتا ہے، اور اس سے عظیم الشان کام انجام دینے والے کا اعزاز اور عزت کو اور اس کی حوصلہ افزائی کو ظاہر کیا جاتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے دنیا میں کچھ دیر تک باقی رہتا ہے۔ لیکن یادگار قائم کرنے کی اصل روح اس سے زندہ نہیں رہتی، اس لیے اسلام نے مجسمات کو، ہیکل کو، مورتیاں وغیرہ کی تعمیر اور تنصیب کی جو ریت ہے، جو رسم ہے، اس کو چھوڑ کر ان کے افعال کی نقل کرنے کو عبادت بنا دیا، اور قیامت تک لوگوں پر لازم کر دیا کہ جس سے نہ صرف ان اعمال کرنے والوں کی یاد ہر وقت زندہ رہتی ہے، بلکہ ان کے اس نیک عمل کا جذبہ بھی دلوں میں بیدار ہوتا ہے۔ مجسمات اور تعمیرات کتنی ہی زیادہ مضبوط ہوں، آخر کار وہ فنا کے شکار ہو جائیں گی اور فنا ہو کر ختم ہو جائیں گی، نام و نشان تک ان کا مٹ جائے گا، مگر اسلامی یادگاریں قیامت تک کے لیے باقی رہتی ہیں، اور قربانی بھی اسلامی یادگار ہے۔ عید الاضحیٰ، اضحیٰ قربانی کے معنی میں ہے، یوم الاضحیٰ کا معنی قربانی کا دن۔ اعوذ باللہ تکبیر کے بعد پڑھے، عید کے عیدین کی نماز میں امام اعوذ باللہ تکبیر زائد کے بعد پڑھے، اس لیے کہ قرأت تکبیر زائد کے بعد کی جاتی ہے، لہذا امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اعوذ باللہ اور بسم اللہ یہ قرأت کے تابع ہے، لہذا جب یہ قرأت کے تابع ہے تو پہلی رکعت میں، عید کی نماز کی پہلی رکعت میں پہلے 3 زائد تکبیر کہے گا، پھر جب جو ہے اس کے بعد جب قرأت شروع کرے گا تو آہستہ سے تعوذ اور تسمیہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھے گا، اور پھر الحمد شریف شروع کرے گا۔ البتہ تکبیر تحریمہ اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سبحانہ پڑھنا ہے، اور سبحانہ پڑھ سکتا ہے، پھر اس کے بعد 3 زائد تکبیر کہنا ہے۔ افضل جانور، اگر فقراء، غریب، نادار، محتاج، ضرورت مند لوگ زیادہ ہوں تو زیادہ گوشت والا جانور قربان کرنا افضل ہے، اگر ضرورت مند لوگ کم ہوں تو پھر جس جانور کی قیمت زیادہ ہو اور گوشت عمدہ اور بہتر ہو اس کی قربانی کرنا افضل ہے۔ بہت زیادہ موٹا تازہ جانور کی قربانی مستحب ہے، چنانچہ ایک موٹے تازے بکرے کی قربانی 2 کمزور دبلے پتلے بکروں کی قربانی سے افضل ہے، بشرطے کہ گوشت موٹے بکرے کا خراب نہ ہو۔ اسی طرح اگر بڑے جانور مثلا بھینس وغیرہ کے 7 حصوں کی قیمت اور بکری یا بکرے کی قیمت کے برابر اور گوشت بھی برابر ہے تو ایسی صورت میں بکرے کی قربانی کرنا افضل اور بہتر ہے۔ بھیڑ سے بھیڑ کے مقابلے میں بکرا یا بکری کی قربانی کرنا یہ افضل ہے۔ اسی طرح مادہ کی قربانی نر سے افضل ہے، اور اسی طریقے سے جس کی قربانی کی قیمت زیادہ ہو وہ بہتر ہے، اور اگر 2 جانوروں کی قیمت کے برابر ہو لیکن ایک کا گوشت زیادہ ہو تو وہی بہتر اور افضل ہے۔ اب اسی طریقے جانور کو ذبح کرنے کی جگہ تک پکڑ کر پیچھے کی ٹانگوں کو آگے کی طرف سے کھینچا جاتا ہے، یہ بالکل مکروہ تحریمی ہے اور جانوروں کے ساتھ سختی کرنا ہے جس کی ممانعت آئی ہے۔
اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا، صرف اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرنے سے حلال ہو جاتا ہے اور گوشت کھانا جائز ہوگا۔ البتہ سنت کے خلاف ہے، مکروہ ہے، اس لیے کہ بسم اللہ اکبر کہہ کر جانور ذبح کرے۔ اگر صرف کوئی اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیلاتا ہے تو جانور حلال ہو گیا، گوشت بھی جائز ہوگا، لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ کیوں؟ سنت یہ ہے کہ بسم اللہ اکبر کہہ کر جانور کو ذبح کیا جائے۔ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے، ذبح کے وقت صرف بسم اللہ کہنا کافی ہے، اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے۔ البتہ بسم اللہ اکبر دونوں کہنا سنت کے مطابق ہے۔ امانت کی رقم سے اجازت کے بغیر قربانی کا جانور خرید کر قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر رقم کے مالک سے اجازت مل جائے، جس نے آپ کے پاس امانت کے طور پر رقم رکھی ہے، اور اس سے آپ اجازت لے لیں کہ بھائی میں اس کو اپنی ضرورت میں خرچ کر سکتا ہوں، وہ اجازت دے دے، تو امانت رکھی ہوئی رقم سے آپ جانور خرید کر قربانی کر دیتے ہیں تو یہ جائز ہوگا، اور قربانی کرنے والے پر لازم ہوگا کہ جب رقم آ جائے تو جس نے امانت کی رقم تھی اس کو مالک کو واپس کر دے۔ امت محمدیہ پر خاص انعام۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ آسمان سے ایک آگ آتی اور مقبول قربانی کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام اور فضل و کرم ہوا کہ قربانی کا گوشت ان کے لیے حلال کر دیا گیا۔ اندازے سے گوشت تقسیم کرنا، قربانی کا گوشت اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، وزن کر کے برابر کر کے تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی کے حصے میں کمی بیشی ہوگی تو سود ہو جائے گا، اور سود لینا اور دینا اور کھانا سب حرام ہے۔ یہ جب کہ بڑے جانور میں 7 لوگ حصے دار ہوں تو وہ 7 حصے دار قربانی کے گوشت کو اندازے سے تقسیم نہ کریں بلکہ تول کر تقسیم کریں۔ اندھے جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ انشورنس کمپنی کے ملازم، انشورنس کمپنی بیمہ کا دار و مدار جو چونکہ سود اور بیاج پر ہے یا جوئے پر ہے، اور سود اور بیاج اور جوا کی آمدنی حرام ہے، اور حرام آمدنی سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے، لہذا مشترکہ یا اجتماعی قربانی میں ایسے آدمی کو شریک کرنا درست نہیں ہے جس کی آمدنی صرف یا زیادہ تر آمدنی انشورنس یا سود یا بیاج یا جوا اور سٹے اور چوری سے حاصل ہوتی ہو، تو ایسے بندے کی قربانی کرنا اور ایسے بندے کو قربانی کے حصوں میں شامل کرنا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسے لوگوں کے پاس حلال آمدنی بھی ہے اور وہ حرام آمدنی کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے بلکہ الگ ہے، تو ایسے حلال آمدنی سے یا کسی سے حلال رقم قرض لے کر قربانی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کی اجتماعی اور مشترکہ قربانی میں شامل کرنا جائز ہوگا اور قربانی سب کی ہو جائے گی۔ اوجھڑی، جسے کہ بٹے بھی کہتے ہیں، بٹوا بھی کہتے ہیں، پیٹا بھی کہتے ہیں، اوجھڑی کھانا جائز ہے۔ اگر اولاد خود صاحب نصاب ہو تو خود ان پر قربانی واجب ہوگی، اور اگر وہ صاحب نصاب نہ ہو تو والد پر ان کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر والد نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، ثواب ملے گا، نفل قربانی ہو جائے گی۔ اولاد کی طرف سے قربانی، ماں باپ کے لیے اولاد کی طرف سے قربانی کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے۔ مثلا کسی کی اولاد میں 10 اولاد ہے، 10 افراد ہے اور سب ایک ساتھ رہتے ہیں، باپ کی زندگی میں صرف باپ پر قربانی واجب ہوگی، یعنی اپنے نام سے قربانی کرے، اولاد کے نام سے نہیں۔ اگر اولاد بالغ ہیں اور سب مالدار صاحب نصاب ہیں تو اس صورت میں ہر ایک پر ضروری ہوگا کہ ایک ایک حصہ قربانی کرے۔ اگر باپ اولاد کی طرف سے اولاد کی اجازت سے ان کی قربانی کرے گا تو ان کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی اور والد کو ثواب ملے گا۔ البتہ اگر باپ نہیں کرے گا تو ہر ایک پر لازم ہوگا کہ ایک ایک حصہ قربانی کرے، ورنہ سب بیٹے گناہگار ہوں گے، اور اگر اولاد نابالغ ہے تو ان پر قربانی واجب ہی نہیں، کیونکہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے۔ اونٹ میں بھی 7 حصے
7 افراد شریک ہو کر قربانی کر سکتے ہیں۔ 7 افراد کی شرکت میں قربانی صحیح ہو جائے گی، اور اس 7 سے زیادہ اس میں حصے دار نہیں ہو سکتے۔ یعنی بڑے جانور میں زیادہ سے زیادہ 7 لوگ شریک ہو سکتے، کم سے کم کی کوئی حد نہیں۔ ایک بندہ اپنی طرف سے پوری قربانی بڑے جانور کی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ قربانی بڑے جانور میں 7 لوگوں کا ہونا ضروری ہے، ورنہ قربانی نہیں۔ حالانکہ ایسا کوئی نہیں، زیادہ سے زیادہ بڑے جانور میں 7 لوگ حصے دار ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ کم سے کم ایک بندہ بھی اپنی طرف سے کر سکتا ہے۔ اگر قربانی کے دنوں میں شک ہو جائے کہ 12ویں ذی الحجہ ہے یا 13ویں ذی الحجہ ہے، 12ویں ذی الحجہ ہے یا 13ویں ذی الحجہ ہے، تو قربانی کرنے میں تیسرے دن تک تاخیر نہ کریں۔ تاخیر ہو جانے کی صورت میں قربانی کے سب گوشت کا صدقہ کر دینا مستحب ہے۔ مثلا قربانی جو ہے 11، 10، 11، 12 تک ہوتی ہے، 13 ذی الحجہ میں قربانی نہیں ہوتی ہے، تو بہرحال تو قربانی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر قربانی نہیں کر سکے تو پھر ایسی صورت میں اگر جانور خرید لیا تھا تو پورا جانور صدقہ کرنا پڑے گا، اور اگر جانور نہیں خریدا تھا تو جانور کی قیمت صدقہ کرنی پڑے گی۔ ایصال ثواب کے لیے قربانی، مردوں کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کرنا جائز ہے، اس سے مردوں کو فائدہ ہوگا، اور ایصال ثواب کے لیے ایک حصہ قربانی کر کے اس کا ثواب بہت سارے مردوں کو بلکہ تمام امت مسلمہ کو بھی پہنچانا درست ہے۔ اس قسم کی نیت کرنے کی صورت میں تمام امت مسلمہ کو ثواب ملے گا، کیونکہ ثواب پہنچانے والا قربانی کے جانور یہ حصے کا مالک ہے، صرف میتوں کو یا زندوں کو ثواب پہنچاتا ہے، اس لیے ایک حصے کا ثواب ایک سے زائد لوگوں کو پہنچانا درست ہے۔ اگر میت نے قربانی کرنے کی وصیت کی تھی تو اس میں ایک حصہ ایک آدمی کی طرف سے ہوگا، ایک حصے میں ایک سے زائد آدمیوں کی نیت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایک حصے دار مر گیا، مثلا 7 افراد نے مل کر ایک بڑا جانور قربانی کے لیے خریدا، اور قربانی سے پہلے ان میں سے ایک شخص مر گیا، مگر مرنے والے شخص کے وارثوں نے ان شرکاء کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ میت کی اور اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اگر یہ لوگ ان کی اجازت سے میت اور اپنی طرف سے قربانی کریں گے تو جائز ہوگا اور سب کی قربانی ادا ہو جائے گی، اور اگر میت کے وارثوں نے اجازت نہیں دی یا اجازت کے بغیر قربانی کریں گے تو درست نہیں ہوگی، اور کسی بھی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایک کے بجائے 7 بکرے ذبح کرے، ایک شخص پر قربانی واجب ہے اور وہ ایک بکرے کے بجائے 7 بکرے ذبح کرے تو واجب قربانی ایک بکرے سے ادا ہو جائے گی، اور باقی 6 بکرے کی قربانی نفل شمار ہوگی، لیکن بڑے جانور کے 7ویں حصے کے بجائے پورے جانور کی قربانی کرے گا تو پورے جانور سے واجب قربانی ادا ہوگی۔ یہ جو ہے مسائل ہیں جو الف سے یا انگریزی الفابیٹ اے سے شروع تھے، وہ آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیے گئے۔ نیکسٹ انشاءاللہ پھر آپ کے روبرو ہوں گے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہ مسائل رکھیں گے جو با سے شروع ہوتے یا انگریزی الفابیٹ بی سے شروع ہوتے ہیں۔